अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक माहिर तालीम से, एक बहुत ज़बरदस्त, एक भरपूर डायनामिक पर्सनैलिटी जो एक बहुत बड़ी एसोसिएशन के सरबराह भी हैं। आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के, और इसके साथ साथ इनका एक अपना स्कूल है द पंजाब स्कूल सिस्टम एंड पीएस कॉलेज, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है एजुकेशन से मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के मेंबर भी हैं। बहुत बड़ी तादाद में स्कूल इनके साथ मुंसलिक हैं, बहुत बड़ी एसोसिएशन है। मुलाकात आपकी करवाते हैं खालिद हयात कमोका साहब से। आइए जी कमोका साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है डोगर साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी मुद्दत से प्लान कर रहे थे कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं आप, प्राइवेट स्कूल्स जो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान, बहुत बड़ी तंजीम है, तो एक जवान साल चेयरमैन जो उसके हैं, और फिर दीगर जो आपके होते हैं, आपके साथ इंटरव्यू किया जाए ताकि लोगों तक आपकी सोच, आपके ख़यालात पहुँचें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ख़ुद इंट्रोड्यूस करवाएं अपने बारे में, अपने आप को, कि जो अपनी किस किस एसोसिएशन के आप, इसके तो आप चेयरमैन हैं, जो एजुकेशन से मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसके भी आप मेंबर हैं, और क्या क्या हैं? अच्छा डोगर साहब, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप माशाल्लाह पाकिस्तान की एक नामवर पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने जर्नलिज़म में बड़ा नाम कमाया। थैंक यू। और बहुत अच्छी रिप्यूट और बहुत अच्छी साख है। जब लोग जर्नलिस्ट का वो इंतखाब करते हैं कि जिसका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है, तो ज़फ़र डोगर साहब और उनके चैनल का जो अल्लाह आपको नाम जज़ा है वो दे, पहले नंबर पे आता है। अल्लाह आपको जज़ा दे। थैंक यू। दूसरा सर ये कि मैं इतना यंग भी नहीं हूँ, बाबा हूँ, मैंने कलफ वगैरह लगवाई हुई है। शायद आपके हम उम्र होगा, या हो सकता है डोगर साहब आपसे भी बड़ा हूँ। सर 95 में मैंने अपने स्कूल की बुनियाद रखी थी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप यकीन करें, आप लगते नहीं हैं कि आप, मतलब आप यंग लगते हैं बिल्कुल। सर 55 मेरी एज ये है। बड़ी कमाल है, आप तो माशाल्लाह अभी यकीन करें 40 से ज़्यादा नहीं लगते। डोगर साहब, आम तौर पे लोग अपनी उम्र को छुपाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो आपकी रियल एज वो बतानी चाहिए। इसमें भी रिस्पेक्ट है। हाँ, कि हमसे बड़ा है, इसकी हमें जी। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप यूँ कह लें कि माशाल्लाह बड़े फिट हैं। ये अल्लाह का फजल है। तालीम कहाँ से हासिल की थी, कब, प्राइमरी स्कूल, हाई, और उसके बाद ये बताइए। सर इस तरह है कि प्राइमरी एजुकेशन तो ये मेरे करीब तरीन मेरी मादरे इल्मी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, फिर उसके बाद टेक्निकल स्कूल से एजुकेशन हासिल की। वहाँ से फारिग हुए तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उस वक्त बड़ी डिमांड होती थी टेक्निकल एजुकेशन की और मेरिट भी बड़ा होता था, तो वहाँ पे फिर मैंने सिविल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हासिल किया। लेकिन मैं अभी 40 का हूँ। आप लगते भी सर 40 के ही है। माशाल्लाह आपने जितना फिट रखा हुआ। फिर ग्रेजुएशन और मास्टर फिर मैंने किया पॉलिटिकल साइंस में। गो ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस वक्त इसकी भी एक अपनी ग्रेस थी, और जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे वो इस साइड पे आते थे, और स्टार्ट में मेरा शौक़ भी था। लेकिन जब मैंने 95 में स्कूल का आगाज़ किया दी पंजाब स्कूल सिस्टम के नाम से, तो सर मज़े की बात ये कि हमारी फैमिली में पहले एजुकेशन में कोई भी नहीं था, और जहाँ पे मेरा इस वक्त सेट अप है, और अल्लाह ताला के फजल करम के साथ, और हमारी प्रमोशन में सिटी 41 का भी बड़ा किरदार है, इस हवाले से भी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो जब मैंने ये फ़ैसला किया, मेरे कुछ दोस्तों ने गाइड किया कि कमोका साहब आपने इतना बड़ा डेरा बनाया हुआ है, बिल्डिंग आपके पास बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, तो आप इसको स्कूल में कन्वर्ट करवाएं। आपके पास भी चलो ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ एजुकेशन है, आपके भाई भी पढ़े लिखे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो सर मैंने डेरे को ख़त्म करके 95 में दी पंजाब स्कूल सिस्टम के नाम से अपने इदारे का आगाज़ किया। तो जब मैंने अपने इदारे का आगाज़ किया, तो जो हमारे कम्पिटिटर्स थे वो भी मुख्तलिफ़ सरकारी स्कूलों के उस वक्त वो प्रिंसिपल्स थे, और उनका एजुकेशन सेक्टर में बड़ा एक नाम था।
تو انہوں نے کہا کہ کموکا فیملی کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا، یہ چونکہ ڈیرہ داری کے تو ایکسپرٹ ہیں لیکن ایجوکیشن فیلڈ میں شاید ان کو اتنی بڑی کامیابی نہ مل سکے۔ اب وہ سمجھتے بس وہ یہ سمجھتے تھے ہیں تو وہ لڑائی شڑائی کہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ان کا وہ شوق پورا ہو جائے، لیکن سر میں کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں اس فیلڈ میں آیا تھا۔ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ہم نے جب آغاز لیا تو ہم نے جو اپنے فیکلٹی ممبر ہائر کیے وہ بڑے سیزنڈ ایجوکیشنسٹ تھے، ان کو اچھا سیلری پیکیج دیا، بلڈنگ آلریڈی ہمارے پاس بڑی اچھی تھی، کریکلم جو ہم اپنے سیکٹر کے لیے، اپنے اسکول کے لیے اچھا لے کر آئے۔ 95 میں نے ادارے کا آغاز کیا، 97 سے میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ اٹیچ ہوا۔ تو اس وقت سے میں پہلے ڈسٹرکٹ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ، پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا، پھر سینٹرل سیکریٹری جنرل بنا، اور آج سے تقریباً کوئی 12-13 سال پہلے مجھے سینٹرل چیئرمین کے لیے میرے دوستوں نے میرا انتخاب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات تھی۔ اور دوست یہ سمجھتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ اہل لوگ موجود ہیں جو اس ہمارے سیکٹر کو لیڈ کر سکتے ہیں، ان کی اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میری دوستوں کو اچھی لگی، ایک تو میرے اندر ٹالرنس لیول بڑا تھا، میں دوستوں کی باتوں کو، ان کی جو کڑوی اور تلخ باتیں ہوتی تھیں ان پہ بھی میں ان کو بڑے میٹھے انداز میں اس کا رسپانس دیتا آپ تھا، اتنا خوبصورت رسپانس ہوتا ہے، برداشت کرتا اتنی تھا۔ مٹھاس ہے آپ کی گفتگو میں، بعض کا تو لگتا نہیں کہ آپ کا موقع ہے۔ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمارا کموکا کمیونٹی کے بہت سارے باقی لوگوں کے ساتھ بھی تعلق واسطہ ہے، لیکن آپ ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں۔ تو سر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ آپ 26 یا 27 یا 28 سال بنتے ہیں جو میں نے سروسز دی ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو، پرائیویٹ سیکٹر کو۔ بچپن بتائیں کیسا تھا؟ بچپن میں تو آپ لگتا ہے کہ موقع ہوں گے پورے؟ سر ایسے نہیں ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ میرے والدین کی جو تربیت تھی نا، یہ ساری میں کریڈٹ ان کو دیتا ہوں۔ میرے جو پیرنٹس تھے، والد صاحب بھی پڑھے لکھے تھے اور والدہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں تربیت دی وہ شاید آج کل کی ماں بھی نہیں دے سکتی۔ اور میرے فادر نے جو میری تربیت دی، اس کے باوجود کہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور ادارے رن کر رہا ہوں، شاید اتنے بہتر انداز میں اپنے میں بچوں کی پرورش نہیں کر رہا جتنے میرے پیرنٹس نے کی۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی سر 95 میں، 21 اپریل 95۔ کتنے بچے میں؟ شادی سے یعنی 3 مہینے پہلے میں نے میری شادی، اور 3 مہینے کے بعد، بلکہ شادی کے فوری بعد یہ اسکول ہوا کا آغاز ہوا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آنے والا بندہ اپنے رزق لے کے آتا ہے، ایسے ہی ہے، اور رزق کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ میری شادی کے بعد ہے، شادی کے بعد وہ پھر شروعات راستے کھل جاتے ہیں ماشاءاللہ رزق کے۔ ایسے ہی۔ تو کتنے ماشاءاللہ آپ کے؟ ایک میرا بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بیٹی جو ہے اس کی ہم نے کوئی 2-2.5 سال پہلے اس کی شادی کی ہے، اور بیٹا جو اس نے ابھی لمس سے MBA کیا ہے، ریسنٹلی کوئی 3-4 مہینے پہلے اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے۔ ایک بچی BBA کر رہی ہے، اور ایک بچی ڈاکٹر آف فارمیسی کے لیے یونیورسٹی آف فیصل آباد جاتی ہے۔ شادی کا موقع سب آپ کی پسند سے ہوئی؟ یوں سمجھ لیں کہ سر میری پسند کہہ لیں کہ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، اور بہاول نگر کے وہ معروف زمیندار گھرانہ تھا، تو چونکہ وہ پہلے میرے خالو رشتہ داری بھی تھی، عزیز داری تھی، میرا زرعی رقبہ، اور وہاں پہ ہم نے ایک فلور مل کموکا فلور مل لگائی تھی، تو اس سلسلے میں میرا آنا جانا رہتا تھا۔ تو اس وقت یعنی اس میں میری پسند بھی شامل ہے، پیرنٹس کی مرضی بھی شامل ہے اور میری پسند بھی شامل ہے۔ کموکا صاحب، آپ جتنی آپ کی خوبصورت بات چیت کرتے ہیں، جتنا خوبصورت لہجہ ہے آپ کا، جتنی مٹھاس ہے آپ کے لہجے میں، تو آپ کے گرد تو بالکل ایسے کوئی جھمگھٹا ہوتا ہوگا صنف نازک کا، جیسے گڑ پہ مکھیاں آتی ہیں کہتے ہیں، مطلب وہ میٹھے کی طرف آتے ہیں لوگ، تو اتنی خوبصورت پرسنالٹی جو ہے وہ، تو اگر کوئی آپ کو کوئی آفر کر دے کوئی شادی کی، تو کبھی ایسا ہوا؟ ڈوگر صاحب استادہ اوکھے اوکھے سوال نہیں کریں
اچھا مزے کی بات ہے یہ ڈوگر صاحب، یہ بڑا آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے. ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب میں نے ادارہ سٹارٹ کیا تو اس وقت تو یعنی میری ایج جو ہے وہ 25 کے قریب تھی. وہ بہت سارے ایسے آفرز آئیں، بعد میں بھی آتی رہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ایج 55 نہیں لگتی، اب بھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع، کوئی آفر کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ 55 کا ہوگا، وہ یہی سمجھتے 35 کے لگ بھگ ہوگا. لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں ہماری جس طرح کی تربیت ہوئی، اور میری شادی میری خالہ زاد کے ساتھ ہوئی، اور میری خالہ اور میرا خالو جو ہے وہ میرے ساتھ بڑا پیار اور محبت کا ان کے ساتھ تعلق تھا. تو وہ میرے ذہن میں رہتا ہے کہ میں نے کسی کو جو ہے نا وہ ہرٹ نہیں کرنا. اور ویسے بھی میری فیملی بہت اچھی ہے، میں اپنی فیملی سے سیٹسفائی ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر میں آج اپنی سروسز پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نکال رہا ہوں تو اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ میرے بھائیوں کا ہے، میری مسز کا ہے، میری بیٹیوں کا ہے، میرے بھتیجوں کا ہے. جوائنٹ فیملی ہے. اور یہ آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ حیرانگی کی بات ہوگی کہ اس گھر میں ہم 5 بھائی رہتے ہیں اور ان کی فیملیز رہتی ہیں. جی، ناشتے کی میز ہے. خالد حیات کموکا صاحب کے بھائی، ان کے داماد، ان کے بھتیجے، ان کے باقی عزیز و اقارب وہ موجود ہیں، اور ان کا ایک بھانجا بھی موجود ہے یہاں. بہت زبردست فیملی ہے. آج کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم، 5 بھائی اکٹھے رہتے ہیں. ان کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ایک خواب و خیال کی سی باتیں لگتی ہیں. ماضی میں تو ہوتا تھا بہت کچھ، بڑا بڑا عرصہ جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا رہتا تھا. آج کل تو بڑی مشکل سے ایک جنریشن بھی بڑے مشکل سے وقت نکالتی ہے، اور بہت جلد. ہر نظام کی خوبیاں خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا مشرقی نظام جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے ایک بہترین مثال اگر دیکھنی ہو تو خالد حیات کموکا صاحب کے گھر کی مثال دیکھی جا سکتی ہے. آج باتیں کریں گے اس فیملی کے ممبرز سے. اور خالد حیات کموکا صاحب ماشاءاللہ اتنے جو فٹ ہیں، سمارٹ ہیں، اتنے دیسی، اتنے مرغن کھانے کے باوجود وہ کیسے فٹ رہ لیتے ہیں، یہ راز بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. کموکا صاحب، سب سے پہلے آپ کے سٹارٹ کرتے ہیں بھائیوں سے. کموکا صاحب کے چھوٹے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا اسم گرامی؟ جی، میرا نام اسلم حیات ہے، اور خالد حیات صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. ہم 5 بہن بھائی ہیں، سب سے بڑے یہ ہیں، باقی 5 چھوٹے ہیں. ہم تو فادر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں، یہ بھی ہم پر شفقت فرماتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا جوائنٹ فیملی ہے تو ہم مل جل کے رہتے ہیں، کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے کہ یہ لینا ہے وہ لینا ہے. ایسا جوائنٹ فیملی ہے. فاروق احمد، فاروق سکندر میرا نام ہے. تو میں سب سے چھوٹا ہوں، خالد بھائی سب سے بڑے ہیں. تو ہمیں متحد رکھنے میں بڑے بھائی کا کردار ہے، باپ کا کردار ہے خالد صاحب کا. تو ان کا بڑا جو ہے نا وہ اس میں عمل دخل ہے، تو ہمیشہ ہم سے پیار کرتے ہیں. سہیل جعفر ہے میرا نام، میں ان کا داماد ہوں. تو میرے والد صاحب بیسیکلی 2011 میں فوت ہو گئے تھے. تو والد کی کمی محسوس تو پہلے بہت کی، لیکن ماشاءاللہ جب 3 سال ہو گئے شادی تو کافی اس کمی کو فلفل کبھی کمی محسوس نہیں کی اپنے والد کی. تو اس کے علاوہ بہت اچھے انسان ہیں، ہمبل ہیں سب کے ساتھ. محمد اشرف خان میرا نام ہے جی. بھائیوں میرا 4تھا نمبر ہے. تو خالد حیات صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ باپ کی سے رکھتے ہیں، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو ہم آپس میں سارے بھائی آپس میں بڑا پیار محبت ہے. فیملی کے بچے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت ماشاءاللہ ینگ انرجیٹک ہیں. بیٹے نام بتائیے، اور آج چونکہ مہمان شخصیت خالد حیات کموکا صاحب ہیں تو آپ ان سے اپنا تعلق بتائیے اور ان کے حوالے سے کچھ کہیے گا. خالد صاحب کا بیٹا ہوں، اور میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کیا ہے ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر لمس سے. اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی میں خالد صاحب کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. جو بھی بزنس کے معاملات ہوتے ہیں یہ سوشلی ان کے ساتھ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. اب جہاں تک سر آپ نے پوچھا کہ ان کی خوبیاں ڈسکس کرنے کے، تو بہت کچھ ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے میں نے ان سے سیکھی ہے وہ صلہ رحمی کی ہے. دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ان کا ریلیشن بہت اچھا ہے. خالد حیات کموکا صاحب کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے، اور مطلب ان کے حوالے سے کوئی 2 جملے بول دیں کہ وہ کیسے ہیں؟ میرا نام خضر حیات ہے.
میں خالد صاحب کا بھتیجا ہوں اور چاچو بہت اچھے ہیں. بھتیجا ہوں خالد صاحب کا. اور جو طارق بھائی نے بات کی کہ ان سے کافی سیکھنے کو ملتا ہے, یہ کافی کانفیڈنس لیول جو فنکشنس ہوتے ہیں اس میں پھر تقریرات کرتے ہیں تو کافی اچھا ہوتا ہے. میرے تایا ابو ہیں خالد صاحب, اور اپنے والد صاحب سے بڑھ کے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچا ہے. اور ہمارے جس طرح آپ کو بتایا چاچو نے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہم سب کزنز بھی اکٹھے رہتے ہیں. ہمارے جو سی کزنز کے درمیان بھی کوئی رنجش وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کو وہ سورٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ہمارے مسئلے کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتے. خالد ایجاد کا موقع صاحب میرے انکل ہیں, تایا ابو کی حیثیت رکھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں سارے کہ وہ صرف نہ ہمارے خاندان بلکہ ساری برادری میں ایک پیٹریارچ کی سی حیثیت رکھتے ہیں. اور وہ خود بھی ایز اے ایجوکیشنسٹ ہم ساروں کو پڑھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں اور اسٹڈیز میں بھی ہمیں محنت کرنے کی تلقین کرتے ہیں. آپ اپنی فیملی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ویسے تو آپ نے تعارف کروا دیا ہے, لیکن ماشاءاللہ بڑی زندہ دل فیملی ہے. کون سی چیز نے اس کو باندھ رکھا ہے, ایک بائنڈنگ فورس جو ہوتی ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمارے جو پیرنٹس تھے نا, ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ محترمہ, جب بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے تو ہمیں یہ بھائیوں کو نصیحت کرتی تھیں, 5 ہم بھائی ہیں, ایک بہن ہے, کہ آپ نے نا بیٹا مل جل کے رہنا, اتفاق میں برکت ہوتی ہے. اور ایک میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم گھر میں کھانا کھا رہے تھے, اسلم میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہم اکٹھے ایک چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. تو ہمارے گاؤں کے امام مسجد حاجی غلام رسول صاحب ہمارے ہمسائے بھی ہیں, وہ کسی کام کے سلسلے میں ہمارے گھر تشریف لائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم دونوں بھائی اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو انہوں نے, علامہ صاحب نے نا میری والدہ کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ بیٹا مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ کے بیٹوں کا آپس میں پیار ہے اور ایک ہی برتن میں یہ کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک برتن میں کھانا کھلایا کرو, اس طرح ان کی جو ہے نا وہ محبت بڑھتی ہے. ایون کہ ہمارے جو والد صاحب بستر مرگ پہ تھے تو انہوں نے ہم سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد بھی آپ نے اپنا جو اتحاد اور اتفاق ہے اس کو قائم رکھنا ہے, کیونکہ اتفاق میں ہی اسٹرینتھ ہے. کھانے میں آپ کیا کھاتے ہیں؟ ناشتہ جو روزانہ ماشاءاللہ اسی طرح ناشتہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا ناشتہ جو ہے نا وہ بڑا سمپل ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو بڑا فٹ نظر آ رہا ہوں, لیکن میں بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں, مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. بالکل سادہ سر غذا ہے میری. میرے دوستوں کو پتہ ہے, دوستوں کی چاہت ہوتی ہے, اکثر مجھے انوائٹ کرتے ہیں کہ موقع صاحب کھانے پہ اکٹھا ہونا ہے, آئیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میرے متعلق آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ مجھے کھانے پینے کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے. اب میرے لیے جو ٹونک یا میرے لیے جو تفریح ہوتی ہے وہ میرے دوست ہوتے ہیں. میرے پاس کوئی دوست آ جائے, میں کسی دوست کے پاس چلا جاؤں, میں ڈیلی کوئی 1-2 فنکشن اٹینڈ کر لوں, تو میں اپنے آپ کو بڑا فٹ سمجھتا ہوں. ویسے عام طور پہ آپ کا پسندیدہ ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ سر جو دیسی چیزیں ہیں نا وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں قدرتی عطا کی, آرگینک چیزیں جو ہیں, لسی کی چاٹی کے لسی کا استعمال ڈوگر صاحب صبح نہار میں اٹھ کے وہ میں کافی کرتا ہوں. صبح جوس وغیرہ کوئی سیب کا ہے, گاجر کا, اس کا استعمال کر لیا. اگر انار میٹھے ہوں اس کا کر لیا. یا اس کے ساتھ ساتھ روٹی کا جو استعمال ہے, روٹی میں عموماً خشک استعمال کرتا ہوں, یا مکئی کی روٹی میں بھی میں گھی جو ہے نا وہ کم ڈلواتا ہوں. ساگ ہے, مکھن ہے, یہ چیزیں میری فیورٹ ہیں. گڑ والے چاول جو ہیں میں نے ڈوگر صاحب آپ کے لیے بنوائے ہیں, گڑ والے چاول مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. تو موقع صاحب آپ کو کوئی میوزک وغیرہ فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی ہے؟ جی بالکل ہے, اور فوک سنگر جو ان کو میں زیادہ لائک کرتا ہوں, اور سب سے جو فیورٹ میرا سنگر ہے وہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ہے. اس کے سانگز مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, اور موجودہ دور میں شفاء اللہ روکھڑی یہ بڑا زبردست سنگر تھا. عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کا کوئی گانا کوئی سنائے نا. اچھا ڈوگر صاحب ایسا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ سننے کی حد تک تو بڑا شوق ہے, لیکن کبھی بھی
गाना गाने का इत्फाक नहीं हुआ, ना ही कभी ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं गाऊं भी। कमोका साहब के महल्ले के जो इमाम मस्जिद हैं, यहाँ की मस्जिद के कारी मोहम्मद आसिफ सियालवी साहब, उनकी वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई थी, उनकी ताज़ियत के लिए आए। कमोका साहब के कॉलेज पहुँचे हैं और स्कूल है इनका द पंजाब स्कूल सिस्टम, और PS कॉलेज है। अपनी बिल्डिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त देखने में लग रही। अभी उनके स्टाफ से मिलते हैं, देखते हैं। आइए, यहाँ स्टाफ के साथ मीटिंग थी खालिद हयात कमोका साहब की, और मीटिंग के बाद अभी उनके स्टाफ मेंबर से मिलते हैं, उनके व्यूज़ जानते हैं कि वो कमोका साहब के बारे में उनके व्यूज़ क्या हैं, उनके ख़यालात क्या हैं, इनकी अपने स्टाफ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ किस तरह की डीलिंग का जो लेवल है वो क्या है। मैडम कुछ कहिएगा। मेरा नाम मरियम इसहाक है और मैं पंजाब स्कूल सिस्टम एंड PS कॉलेज में एज अ कोऑर्डिनेटर जॉब कर रही हूँ। अगर मैं सर खालिद हयात कमोका साहब की बात करूँ तो सर को मैंने हमेशा कोई भी डिफ़िकल्टी आए, किसी भी मैनेजमेंट में, डिसिप्लिन में, कहीं भी हमें कोई इशू आता है तो हम बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी हेजिटेशन के सर से इजीली आके वो पॉइंट अपना डिस्कस कर लेते हैं और हमेशा उसका हमें पॉजिटिव ही फीडबैक मिला है। मैं दी पंजाब स्कूल सिस्टम मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ और मैं सबसे पहले दाद देना चाहूँगी सर खालिद हयात साहब को और सर उमर हयात साहब को इस चीज़ की कि उन्होंने जिस एरिया में ये सेट किया है, क्योंकि हम यहाँ से निकलते हैं डी ग्राउंड, पीपल्स कॉलोनी या और हम एरियाज़ जहाँ पे बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े आप स्कूल्स के नाम सुनते हैं, वो तो अपना कायम कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन जिस एरिया में ये सेटअप लगा के इसको कामयाब करना है, ये बहुत बड़ी जो है वो दाद देने के काबिल है। मेरा नाम उमर हयात है और मैं यहाँ पे दी पंजाब स्कूल सिस्टम एंड PS कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो सर ये कि आज से 30 साल पहले हमने इस इदारे की बुनियाद रखी थी। सर खालिद हयात कमोका साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये जो है मेरे लिए एक उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं कि इन्होंने हमें जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी बात समझा के तो हमें गाइड करते थे बड़े अच्छे तरीके से। कमोका साहब, आप अपने स्टाफ के बारे में क्या कहेंगे और स्कूल और कॉलेज इंतहाई इख्तिसार के साथ ज़रा बताइएगा। सर इस वक्त दी पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद का एक नामवर तलीमी इदारा है। ये ज़ाहिर है अगर 3000 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है पेरेंट्स इस पर ट्रस्ट करते हैं। 2007 में वज़ारत तलीम से अवार्ड हासिल कर चुका है, अभी रिसेंटली वफाकी वज़ारत तलीम की तरफ से अवार्ड मिला और अभी इस इदारे की रिकमेंडेशन गई है चाइनीज़ कौंसलेट को। ये मैं समझता हूँ कि ये सारे मेरे इन बहन भाइयों का जो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं इन सारा क्रेडिट इनको देता हूँ। शहर के मारूफ मुजाहिद हॉस्पिटल पहुँचे हैं। इस हस्पताल के साथ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान का MOU साइन होने जा रहा है। इस MOU के तहत मुजाहिद हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कंसेशनल बेसिस पे रायती निर्खों पर उनको अपनी तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। ये MOU साइन हो रहा है। बहुत मारूफ हॉस्पिटल, इस इलाके का बहुत बड़ी खिदमत जमात इस्लामी के मुतल्लिका शोबा जो है, शोबा खिदमत खल्क कह लें, कोई नाम दे लें, बहुत सारे विंग्स हैं। आल खिदमत फाउंडेशन भी जमात इस्लामी की वो भी सर्विसेज दे रही। तो मुजाहिद हॉस्पिटल जो वेलफेयर काउंसिल है वो इसके इंतज़ाम को चलाती है। इस MOU के तहत कंसेशन मिलेगी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा जो होंगे, उनका स्टाफ मेंबर जो होंगे, उनको कंसेशनल बेसिस पे उनका इलाज हो सकेगा। बहुत बड़ी सहूलत मिल रही है और ये मुजाहिद हॉस्पिटल के एंड पे भी एक कारनामा इसे समझा जाएगा और इसी तरह एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी उनके लिए भी बड़ा एक है कि उन्होंने अपने स्टाफ के लिए एक अचीवमेंट उनकी। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ मौजूद हैं जो इसके कारपरदाजान मुजाहिद हॉस्पिटल के शेख मुश्ताक साहब हैं, अंजम इकबाल भट्ट साहब हैं, डॉक्टर फ़खर साहब बैठे हुए हैं, अजमल बदर साहब हैं। तो मुजाहिद हॉस्पिटल की नुमाइंदगी करते हुए शेख मुश्ताक साहब से उनके व्यूज़ लेते हैं कि वो इस मरहले पे क्या कहना चाहेंगे। शेख साहब कुछ कहिएगा। आज हम खालिद हयात कमोका साहब और उनके साथियों के साथ मीटिंग में शरीक हैं और मुजाहिद हॉस्पिटल, मुजाहिद वेलफेयर काउंसिल की तरफ से
آل پاکستان اسکولز ایسوسیشن کے ساتھ ہم MOU سائن کر رہے ہیں. مجاہد ہاسپٹل انتظامیہ کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پرائیویٹ اسکول پرنسپلز اور اساتذہ کے لیے یہ فیسلٹی مہیا کی, اور یقیناً یہ آنے والے دنوں میں نہیں ہمارے لیے بہت بڑی فیسلٹی. ہم آپ کے ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کی طرف سے بے حد شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. خالد حیات کموکا صاحب الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی طلبہ, اساتذہ اور سربراہان ادارہ کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے وقف کی ہوئی ہے. خالد بھائی حیات کموکا صاحب ہمارے بھائی ہیں, درینہ ہماری دوستی ہے, اور وہ ایک سکولز کی ایسوسیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, پریزائڈ کرتے ہیں ہمارے پورے سیٹ اپ کے اندر. تو آج اللہ رب العزت نے مجاہد ہاسپٹل کو یہ استطاعت بھی بخشی ہے اور توفیق بخشی ہے کہ آج جہاں ہم بہت سے اور دیگر نیشنل, ملٹا نیشنل اور گورنمنٹ کے بہت بڑے اداروں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ایک MOU سائن کیا, جس میں ہمارے تعلیمی اداروں کے پرنسپلز, سٹاف ممبر اور اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل نہ صرف علاج معالجے میں ڈسکاؤنٹ دیں گے, بلکہ ان کو ایکسٹرا جو کچھ بھی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں ٹیسٹوں کے حوالے سے وہ بھی کریں گے. یہ بڑا مبارکباد کا موقع ہے جس میں ہمارا یہ MOU الحمدللہ سائن ہوا ہے, جہاں ہمارے 40-50 سے زیادہ بڑے بڑے ادارے فیصل آباد کے ان کے ساتھ ہمارا MOU ہے, اور یقیناً آج سب سے زیادہ ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے. آپ کی مسز کو پتہ چلے کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے, وہ مان لیں گی فوری؟ نہیں مانیں گی, کیونکہ میری اس کے ساتھ پوری انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ میرے مزاج کو جانتی ہے, وہ یقین ہی کرے گی. آج کل آپ کی مصروفیات کافی زیادہ ہیں, اس میں کچھ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں؟ اگر نکلتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس طرح؟ سر اس میں چونکہ میں نے بہت سارے تعلیمی اداروں میں جانے کا مجھے اتفاق رہتا ہے, پھر سول سوسائٹی, ہمارا معاشرہ, غمی خوشی میں جانا وہ بھی ضروری ہوتا ہے. سوشل ویلفیئر آفس پہنچے ہیں, یہاں ٹری پلانٹیشن ہے, ایک فری شوگر کیمپ لگا ہوا ہے, اور ایک یوم قائد کے حوالے سے کیک کٹنگ سیرمنی ہے. CEO فیصل آباد ایجوکیشن اتھارٹی کے جو CEO ہیں کاشف ضیاء صاحب موجود ہیں, ان کے آفس میں ہم ان سے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں, خالد حیات کموکا صاحب, اور ہم بھی جانتے ہیں, کاشف ضیاء صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کا پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے اس میں ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز الائنس کے جو چیئرمین, ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز کے جو چیئرمین ہیں خالد حیات کموکا صاحب, ان کے ساتھ کس قسم کا رابطہ رہتا ہے, ان کی شخصیت کیسی ہے, کتنی آسانی کے ساتھ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے. سر کہیے گا, آج خالد حیات کموکا صاحب مہمان خصوصی ہیں پروگرام میں, ان کی شخصیت. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد حیات کموکا صاحب سے تو میری پرانی ان کے ساتھ ہیلو ہے, اور جب سے CEO بنا ہوں تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو تو ہم فریلی ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ اچھا ہمیں رسپانس ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ان کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. کموکا صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ جب سے کاشف ضیاء صاحب CEO ایجوکیشن کے طور پہ آئے تو ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیسا رہا؟ ڈاکٹر صاحب, کاشف ضیاء صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بڑی نفیس شخصیت ہے, بڑے سیزنڈ ایجوکیشنسٹ ہیں اور بڑے سیزنڈ جو ہے وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. جب سے کاشف ضیاء صاحب اس پوسٹ پہ آئے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہے. شہر کی ایک بہت ہی معزز اور محترم فیملی, انور علی خان بلوچ فیملی, اس کے چشم و چراغ سابق MP ڈاکٹر خالد امتیاز بلوچ, وہ بہت دیرینہ دوست ہیں کموکا صاحب کے, ان سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں. امتیاز بلوچ صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ چکے ہیں ہم. جیسا کہ میں نے بتایا کہ شہر کی بڑی معزز فیملی, بڑی محترم فیملی, سابق MPA بھی ہیں اور بڑے ہمدم دیرینہ بھی ہیں خالد حیات کموکا صاحب کے. آج ہم ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں, تو خالد حیات کموکا صاحب کی شخصیت کے بارے میں وہ کیا کہیں گے ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جی خالد حیات کموکا صاحب سے تقریباً 12 سال سے بڑا قریبی ان کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور ان کے والد صاحب کا میرے والد صاحب کے ساتھ بہت گہرا رشتہ تھا. انہوں نے جب اسکول شروع کیا ہے
पहली दफ़ा। तो इन्होंने एक मेरी बड़ी प्रोजेक्शन की है, उसके अंदर मुझे हमेशा बुलाते थे और जो है चीफ गेस्ट की सूरत में, और उसमें मुझे मौका देते थे कि आप सवालों जवाब करें और मेनली आप इनको तकरीर करें यहाँ इनके सामने। साबिक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार महमूद अवान भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। अवान साहब। डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये खुशबख्ती की बात है कि मैं आपके सामने जो बैठा, मेरी जी खालिद हयात कमोका साहब से भी पहले कि इनके फैमिली के साथ मेरा फैज़ुल्लाह कमोका साहब इनके कज़न हैं, ज़फ़र इकबाल चेयरमैन साहब जी, वो मेरे मैट्रिक्स के दोस्त हैं। जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे, उनका पंप था हमारे वो इलाके में, तो हम वहीं बैठते थे। तो खालिद हयात कमोका साहब के साथ मेरा बड़ा तकरीबन 10-12 साल से मेरा भी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। शहर की मरूफ सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत राना सिकंदर आज़म, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आजकल जमात इस्लामी के भी रहनुमा हैं और इंतखाबात में भी हिस्सा लेने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बड़ी मरंज शख्सियत के मालिक, उनसे भी कुछ जानते हैं। राना साहब कुछ कहिएगा खालिद हयात कमोका। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि खालिद भाई के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। हमा जैत शख्सियत के इनके पहलू हैं मुख्तलिफ, और मेरा तल्लक तो इनसे बहुत पुराना है, लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट बना ना 2019-20 में, तो एक इनकी शख्सियत और निखर के बाहर आई कि ये अपनी ज़ात के लिए काम नहीं करते। प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब सेक्रेटरी बोर्ड भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, उनसे जानते हैं, वो भी कमोका साहब के बारे में यकीनन बहुत कुछ कह सकते हैं। सर कहिएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर इम्तियाज़ बलोच साहब की मेज़बानी में खालिद हयात कमोका साहब आज मेहमान बने, डोगर साहब, महमूद अवान साहब, राव सिकंदर आज़म, बड़ी खुशी हुई। ये वाक़तन एक गुलदस्ता है, आज इनमें बैठ के बड़ी खुशी हुई। जहाँ तक ताल्लुक़ खालिद हयात कमोका साहब का है, तो मैंने जैसे ही डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का चार्ज लिया तो इनसे मुलाकातें शुरू हुई, तो नफासत में मैंने इनको बेहतरीन पाया। कमोका साहब के कज़न हैं साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल रियाज़ कमोका साहब, कुछ बातें उनकी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब और आपकी पूरी टीम को। जैसे आपने खालिद साहब के बारे में पूछा है, तो शायद मैं अपनी ज़बानी इनके बारे में कुछ कहूँ तो वो मुनासिब नहीं होगा, जैसे दूसरे दोस्तों ने तारीफ़ की है। तो बहरहाल मैं इतने ज़रूर कहूँगा कि फैसलाबाद शहर और हमारी कमोका फैमिली के लिए खूबसूरत नाम है, अच्छे किरदार के मालिक हैं, नीट एंड क्लीन, और हमारी जो नई जनरेशन में है उनके लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। मोहम्मद आसिफ फ़ारूक कमोका, MA जिन्ना लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट, उनकी बातें सुनते हैं। वो भी कमोका साहब के अजीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद हयात कमोका साहब नहायत नफीस, मिलनसार और कायदाना सलाहियतों के मालिक हैं, और इनका मुख्तसर तारुफ ये है कि ये हमारी कमोका फैमिली, कमोका बरादरी के लिए एक पहचान, ताज और बहुत ही अच्छे किरदार के मालिक हैं। मरूफ बिजनेसमैन हैं, टिकटॉक स्टार मोहम्मद अशरफ अलमरूफ लकी कमोका, कुछ बातें उनकी भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया है। खालिद भाई माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं। सारे दोस्तों भाइयों की मेरी भी वही आवाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कमोका बरादरी में भाई खालिद का एक नाम है, नहायत नफीस और अच्छे किरदार के मालिक हैं। तनवीर मुहियुद्दीन कमोका एडवोकेट हैं, अजीज़ हैं कमोका साहब के, उनसे बात करते हैं। कहिएगा जी कमोका साहब, खालिद हयात कमोका। ये खालिद हयात कमोका साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। किसी भी समाजी मैदान में मिसाल ली जाए तो इनके जैसी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती, चाहे वो सियासी मैदान हो, तालीमी मैदान हो। हमारी यंग जनरेशन के बिहाफ पे अगर मैं बताऊं तो खालिद साहब एक नेमत है हमारी यंग जनरेशन के लिए। कमोका साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड पे कहिएगा, समेटें। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये मेरे दोस्तों का खूबसूरत गुलदस्ता है और मुझे इन दोस्तों पे मान है, मुझे इन दोस्तों पे फ़ख्र है कि मुझे इतने अच्छे, इतने प्यारे दोस्त और इतने मुखलिस दोस्त मिले।
میرے متعلق جو میرے ان بھائیوں کی، میرے ان دوستوں کی، میرے ان عزیزوں کی رائے ہے، یہ ان کا حسن نظر ہے. ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، مجھ میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن جو محبت کرنے والے بھائی دوست عزیز ہوتے ہیں ان کو اپنے بھائیوں اور دوستوں کی اچھائیاں نظر آتی ہیں، اور خامیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی، یا اپنے دوستوں اور بھائیوں کی خامیوں پہ وہ پردہ ڈالتے ہیں. تو میں ان اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھ میں کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود جو میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں. جی بہت شکریہ کموکا صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، یہ تھے خالد حیات کموکا، ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو ہیں دا پنجاب اسکول سسٹم اینڈ پی ایس کالج، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کی جو ایجوکیشن کی ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی ہے اس کے ممبر ہیں. آپ نے ان کا دن بھر کی ایکٹیویٹی دیکھی، ان کی باتیں سنی، ان کے خیالات سنے اور ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی رائے جانی. یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے.